الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں وسیلہ نوائے اسلام۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے کوئی میرے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین۔ 1446 سنہ ہجری کا ماہ ذیشان ماہ رمضان المبارک اپنی رحمتیں برکتیں لٹا رہا ہے، اور آج الحمدللہ 24 رمضان المبارک ہے۔ اور سلسلہ ہے آج کی دعا۔ تو آج کی دعا سننے اور یاد کرنے سے پہلے آئیے اچھی نیتیں کر لیں، آپ بھی کر لیجئے کہ علم حاصل کرنے کے 5 درجات کے مطابق سنوں گا، یعنی خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور جو سنوں گا یاد رکھوں گا، اس پر عمل کی کوشش کروں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا، اور مزید ہے کہ رضا الہی حاصل کروں گا، ثواب پاؤں گا، اور نیکی کی دعوت عام کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو آئیے آج کی دعا کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ پاک نے مختلف مخلوقات پیدا فرمائی، انسان کو شرف المخلوقات بنایا، الحمدللہ ہمیں امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنایا۔ دیگر مخلوقات میں اس کی بے شمار مخلوق ایسی ہے کہ جو سمندروں میں ہے، کتنی ایسی ہے جو زمین پر چلتی ہے، کتنی ہے کہ جو ہواؤں میں پرواز کرتی ہے، اور کتنی مخلوق ایسی ہے کہ جو جنگلوں میں رہتی ہے، اور کتنی ایسی ہے کہ جو انسانوں کے درمیان بھی رہتی ہے، انسان اس سے اور وہ انسان سے مانوس بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی ہی ایک مخلوق مرغہ بھی ہے، یعنی مرغ۔ تو آج انشاءاللہ تعالی مرغ کی بانگ یا مرغ کی آواز یا مرغ کی اذان سنتے وقت حدیث پاک میں دعا تعلیم فرمائے گی، انشاءاللہ تعالی اس کو سنیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو دعا کچھ یوں ہے: اللہم انی اسألک من فضلک، جیسا کہ عام تلفظ میں کہتے ہیں فضلک، فضل ہے نا، اردو میں ہم کہتے ہیں، لیکن اس کا صحیح تلفظ ہے فضلک، بعد زواد نہیں ہے، اس سے علماء کرام نے منع فرمایا، فضلک، فضلک نہیں پڑھیں گے اس کو۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ہم نے بعد پڑھنا ہے، زواد نہیں پڑھنا۔ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اس کا ترجمہ ہے کہ یا الہی میں تجھ سے
تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مرغ کے بولنے کی آواز سنو تو اللہ پاک سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغ اس وقت فرشتے کو دیکھتا ہے۔ بے شمار پرندے اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن کسی دوسرے پرندے کے بولنے پر کسی دعا کے پڑھنے کی روایت نہیں ملتی، واللہ اعلم، مگر مرغ کے بولنے پر دعا کی تعلیم دی گئی، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے، اور فرشتے نوری مخلوق ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مصنون دعا ہے، دعا کے یہی الفاظ مسجد سے باہر نکلتے وقت کی دعا کے بھی ہیں۔ تو جب کہیں مسجد سے نکلنا ہو تو مسجد کے دیگر آداب اور سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے تو یہ دعا بھی پڑھ لینی چاہیے۔ اللہم انی اسألک من فضلک، ہے نا، کم سے کم اتنی، باقی آگے بھی اور الفاظ مختلف کتابوں میں ملتے ہیں، یعنی اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک۔ تو کتنی آسان دعا ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگا جا رہا ہے۔ تو جب ہم کثرت سے اس دعا کو پڑھیں گے، جب بھی مرغ کی آواز سنیں، مرغے کی اذان سنیں، یا مسجد سے جب بھی باہر آنا ہو تو یہ دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کا فضل ہمارے شامل حال رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چینی جانوروں میں جو انسانوں کے درمیان رہتے ہیں، ایک گدھا بھی ہے اور کتا بھی ہے، تو ان کے متعلق بھی دعا تعلیم فرمائی گئی کہ حدیث شریف میں آیا کہ جب کتے کو بھونکتے اور گدھے کو رینگتے سنو تو تعوذ پڑھنی چاہیے۔ تو تعوذ بہت ہی مشہور ہے، جب چھوٹی عمر میں بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے تو اسے یاد کرائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، عموماً ہر مسلمان چھوٹے بڑے کو یاد ہوتی ہے۔ تو آئیے حصول برکت کے لیے ہم اس کو 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا ترجمہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اچھا، اس کے پڑھنے میں ایک احتیاط کرنی، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جو شروع کا لفظ ہے اعوذ تو حمزہ ہے، ٹھیک ہے نا، حمزہ یعنی الف زبر آ، تو حمزہ کہلاتا ہے، تو اس کو بہت سے کھینچ کر پڑھ لیتے ہیں اعوذ، مانا آ نہیں کرنا بلکہ اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے، اعوذ اعوذ، یہ نہیں پڑھنا، یہ غلط انداز ہے کہ اعوذ، آ نہیں کرنا اس میں، ٹھیک ہے نا، کھڑا زبر آ جائے گا ورنہ، اس کا الگ قاعدہ اصول ہے۔ تو یہ جو ہے اعوذ، حمزہ ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اعوذ اعوذ، ہے نا، اس طریقے سے، چاہے تو آپ مجھے دیکھ کر اس کو دہرا سکتے ہیں، اعوذ، اور کچھ مشکل ہو تو بار بار جب اسی انداز میں پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے گا۔ تو کب پڑھنی ہے تعوذ؟ جب کبھی گدھے کی آواز سنیں یا پھر کتے کو بھونکتا دیکھیں تو اس وقت پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی شیطان سے ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مندرجہ بالا تعوذ کے علاوہ دوسرا تعوذ بھی پڑھنے کے لیے پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی کوئی اور تعوذ ہو، کوئی اور الفاظ میں ہو تو اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مقصد وہی ہے کہ اللہ کی پناہ مانگنا شیطان مردود سے۔ جیسے ایک اور ہے نا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ بھی ہے۔
تو معلوم ہوا کہ جب جانوروں کے شیطان کو دیکھنے پر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی، تو یہ بات اولا تر ہے کہ جب کسی کو شیطانی فعل یعنی شیطانی کام کرتے دیکھے تو پناہ طلب کرے اور حسب استطاعت برائی کرنے والے کو برائی سے روکے۔ اللہ پاک اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے علاوہ جب کہیں جا رہے ہو اور بالفرض کوئی کتا بھونکنا شروع کر دے اور آپ کی طرف دیکھ کر بھونکنا شروع کر دے، تو انسان ہونے کے ناطے آدمی ڈر ہی جاتا ہے کہیں حملہ نہ کر دے، کتا ہے جانور، اس کا کیا بھروسہ، بھی کاٹ لے تو پھر اس کے علاج بھی بڑے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت کے لیے بتایا گیا کہ اگر کتا کوئی بھونکنا شروع کر دے تو یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اس کو آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو انشاءاللہ اس کو پڑھتے رہیں گے، جیسے ہی پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ کتا آپ کو بھونکنے سے مطلب باز آ جائے گا، آپ کا بھونکنے سے باز آ جائے گا یا آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، کروٹ پر بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اس کے آداب ہیں کہ جب لیٹ کر کچھ پڑھنا چاہیں تو پیر بالکل لمبے نہ ہوں، پیروں کو سمیٹ لیں۔ یہ لیٹ کر اللہ کا ذکر کرنے کے آداب علماء کرام نے جو بیان فرمائے ان میں سے ایک ادب یہ ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ادب کرنے والا، ادب سے پڑھنے والا، دوسروں کو ادب سکھانے والا بنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔